السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں ایکون نالج چینل کے مادھیم سے، آپ کو میں اردو گرامر کی کچھ بنیادی چیزیں پڑھانے جا رہا ہوں، جس میں سب سے پہلا یہ ہے اسم کی تعریف، دوسرا اسم کی قسمیں، تیسرا فعل کی تعریف اور چوتھا حرف کی تعریف۔ اسم جسے انگلش میں ناؤن کہا جاتا ہے، اور فعل جسے انگلش میں ورب کہا جاتا ہے، اور حرف جسے انگلش میں ورڈ کہا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی ڈیفینیشن انشاءاللہ تعالی آپ کو بتایا جائے گا مثال کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر نئے اس چینل پہ جڑ رہے ہیں تو برائے کرم اس ایکول نالج چینل کو برائے کرم سبسکرائب کریں۔ آئیے دوستو، اس کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک شعر سنانا چاہتا ہوں علامہ اقبال کا، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ علامہ غالب کو بھی کیسے بھول سکتے ہیں، ان کا بھی شعر سماعت فرمائے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارماں میرے مگر پھر بھی کم نکلے۔ آئیے دوستو، اب ہم اسم کی طرف رخ کرنے جا رہے ہیں۔ اسم کی تعریف، اسم کو انگلش میں ناؤن کہا جاتا ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ جیسے احمد، پٹنہ، کرسی۔ اب آئیے، شخص کسے کہتے ہیں، اس کی مثال کیسے سمجھیں گے؟ تو جب بھی کسی شخص کا نام آئے، جیسے احمد، کاشف، محمود، تو یہ ایک شخص ہو گیا۔ جگہ، استھان، پٹنہ، کھوٹھا، بلہیاں، تریانی، پٹنہ، اس طرح جو بھی استھان ہے اسے ہم جگہ کہیں گے۔ چیز یعنی وستو، جیسے کرسی، قلم، دوات وغیرہ۔ فعل کی تعریف، فعل کو انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی وقت یا زمانے سے ظاہر ہو، ظاہر ہو مطلب پتہ چلے، اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ جیسے لکھا جاتا ہے اور کھیلے گا۔ اب لکھا جاتا ہے، اس میں ایک وقت کا پتہ چل رہا ہے، اور لکھا جائے گا، اس میں ایک زمانہ ظاہر ہو رہا ہے، یا تو ماضی میں ہوگا، یا حال میں، یا موجودہ میں، یا مستقبل میں۔ ٹھیک، اب آئیے ہم حرف کی تعریف کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ حرف کو ورڈ کہا جاتا ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے، اکیلا معنی نہ دے، لیکن دوسرے کلمات، کلمہ کی جمع کلمات، یعنی اسم فعل کے ساتھ مل کر معنی دے، اور ان کے درمیان تعلق بھی پیدا ہو، تعلق یعنی سمبند بھی پیدا ہو، جیسے نے، کو، پر، سے وغیرہ۔ اب مثال کے طور پر کو ایک حرف ہے، اب اس کا جملہ کیسے بنائیں گے، واقع کیسے بنائیں گے؟ جیسے کتاب کے اوپر قلم ہے، کتاب کے اوپر، یا احمد کو مارا، تو کسی نہ کسی نے کسی کو مارا، تو کو کا لفظ آیا۔ پر، کتاب کے اوپر، یہ پر جو آیا یہ سمبند کے لیے آیا، تعلق پیدا کرنے کے لیے، ربط پیدا کرنے کے لیے آیا، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ حرف کہیں گے وغیرہ۔ اب آئیے اسم کی تعریف کے بعد اسم کی قسم پڑھتے ہیں مثال کے ساتھ، تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اسم کی قسم، اسم کی 3 قسم ہے۔ پہلا جامد، دوسرا مصدر، تیسرا مشتق۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسم ہے۔ پہلا جامد، جامد ایسا اسم ہے جو نہ تو خود کسی کلمے سے بنا ہو، اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکے۔ مثال کے طور پر جیسے لفظ پتھر، یہ لفظ نہ تو کسی لفظ سے بنا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی اور
लफ्ज बन सकता है, शब्द बन सकता है। इसी तरह कलम, इससे कोई दूसरा लफ्ज नहीं बन सकता, कोई दूसरा शब्द नहीं बन सकता। कुर्सी, ये एक वाहिद है, इससे कोई और दूसरा शब्द या नहीं बन सकता। और कागज वगैरह एक वाहिद है, इससे दूसरा कोई लफ्ज नहीं बन सकता है। कलम, कुर्सी, कागज, ये किसकी मिसाल है? जामिद की मिसाल। अब आइए जामिद के बाद मस्दर की तारीफ की तरफ रुख करते हैं। मस्दर, इसमें मस्दर ऐसा इस्म है जो खुद तो किसी कलमा से ना निकला हो, लेकिन इससे दूसरा कलमा निकले या बनाए जा सके। जैसे मिसाल के साथ लफ्ज़े लिखना, लिखना से लिखाई या लिखेगा, लिखते हैं, लिखेंगे वगैरह, इन अल्फाज बन सकते हैं, इत्यादि वगैरह। अब तीसरा देखते हैं। अभी आपने पढ़ा जामिद, मस्दर, और अब बारी आ गई तीसरा मुश्तक की। मुश्तक ऐसा इस्म है जो खुद मस्दर से बना हो। मस्दर कहते हैं पहले लफ्ज को, कोई भी वाक्य जो हो, सेंटेंस हो, उसे मस्दर कहा जाता है, उससे कोई दूसरा लफ्ज ना बने। इसमें मस्दर, मुश्तक ऐसा इस्म है जो मस्दर से बना हो, जैसे लिखना से लिखाई या लिखने वाला वगैरह। अब आइए, अब यहाँ पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं इस शेर के साथ। और हौसला पस्त है क्यों, अज़्वे जवां पैदा कर। हौसला पस्त है क्यों, अज़्वे जवां पैदा कर। उठ जमाने में क़यामत का समा पैदा कर। उठ जमाने में क़यामत का समा पैदा कर। और न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। नई कश्ती, नई आंधी, नई तूफान पैदा कर। और जाते जाते एक आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इक्वल नॉलेज चैनल को बराए करम सब्सक्राइब करें, और कल इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वक्तन फवक्तन वो समाअत फरमाइए। अभी आपने पढ़ा इसम की और हर फेल और इसम की किस्में। अब इंशाअल्लाह ताला इसमें मारिफा, नकरा, मुतरादिफ अल्फाज और वाहिद जमा और मुहावरा, इस तरह की वीडियोस इंशाअल्लाह ताला वक्तन फवक्तन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।